یہ بات ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ جس طرح عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے ہے، اسی طرح بیماری اور شفا کا دارومدار بھی اسی رحمان و رحیم کی طرف سے ہے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری لاپرواہی، سستی یا بے احتیاطی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ ان میں ایک بواسیر ہے۔ یہ بڑی آنت اور مکد کی سوزش کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ بواسیر کے بارے میں مکمل آگاہی چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے بواسیر کا مکمل علاج اور پرہیز۔ بواسیر کی 3 اقسام زیادہ مشہور تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ نمبر 1 بادی بواسیر، نمبر 2 خونی بواسیر، نمبر 3 موقعوں والی بواسیر۔ بواسیر کے یہ 3 مختلف درجے ہوتے ہیں جو مرحلہ وار اپنی شدت دکھاتے ہیں۔ بہرحال بواسیر بادی ہو یا خونی ہو یا پھر موقعوں والی ہو، یہ خطرناک مرض ہی ہے۔ بواسیر کے اسباب۔ بواسیر ایسے افراد میں زیادہ پائی جاتی ہے جو ذہنی دباؤ اور اعصابی تناؤ کی فضا میں کام کرتے ہیں۔ میٹابولزم کی سستی اور آنتڑیوں کی کارکردگی کو متحرک رکھنے والے مفید بیکٹیریاز میں کمی یا خاتمہ ہو جانے سے بھی بواسیر کی علامات سامنے آنے لگتی ہیں۔ وجوہات بواسیر۔ نمبر 1 متواتر قبض کشا ادویات کا استعمال کرنا آنتڑیوں سمیت بواسیر پیدا کرنے کا سبب ہو سکتا ہے۔ نمبر 2 مرغن بادی گوشت، تیز مرچ مسالے، چاول، بینگن، دال، مسور، فاسٹ فوڈز، کولا، مشروبات، بیکری مصنوعات اور ثقیل غذاؤں کے شوقین افراد بھی بواسیر میں مبتلا دیکھے جا سکتے ہیں۔ نمبر 3 ایسے افراد جن میں خلت صداع کی افزائش قدرتی طور پر زیادہ ہوتی ہو یا صداع پیدا کرنے والے غذائی اجزاء کے استعمال سے خلت صداع بڑھ جائے تو بھی بواسیر تنگ کرنے لگتی ہے۔ نمبر 4 چائے، شراب اور سگریٹ نوش، پان، تمباکو اور نسوار کھانے والے افراد بھی اس موذی مرض کے چنگل میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5 زیادہ اینٹی بائیوٹک اور دفع امراض قلب کی ادویات استعمال کرنے والے بھی لوگ اکثر بواسیر کی بیماری میں مبتلا پائے جاتے ہیں۔ نمبر 6 سردی کے موسم میں بواسیر کا شدید حملہ ہوتا ہے۔ اس شدت کی ایک بڑی وجہ پانی کا کم استعمال اور مرغن و توانائی سے بھرپور غذاؤں کا استعمال بھی بنتا ہے۔ بواسیر سے بچاؤ کے لیے تدابیر۔ نمبر 1 قبض نہ ہونے دیں، کیونکہ بواسیر کی بنیاد قبض ہی بنتی ہے۔ نمبر 2 قبض سے بچاؤ کے لیے ریشہ دار غذائی اجزاء کا بکثرت استعمال بہترین قدرتی حفاظتی ہتھیار سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 3 گندم اور جوں کا دلیا ناشتے میں لازمی استعمال کیا کریں۔ نمبر 4 ناشتہ میں دہی کا استعمال بھی آنتڑیوں کے امراض سے بچاتا ہے۔ نمبر 5 موسمی پھلوں کے جوسز اور کچی سبزیوں کا مناسب استعمال کر کے ہم بواسیر کے حملے سے کافی حد تک بچ سکتے ہیں۔ نمبر 6 ناشتہ سے قبل تیز قدموں کی سیر اور بدن کو گرمانے والی ورزش بواسیر سمیت لاتعداد امراض سے بچاؤ ہے۔ نمبر 7 روزانہ کم از کم 5 کلومیٹر پیدل چلنے کو اپنا معمول بنائیں۔ نمبر 8 پانی ہمیشہ ابلا ہوا اور نیم گرم پیا کریں۔ نمبر 9 چاول جب بھی پکائیں ان میں بند گوبھی شامل کر لیا کریں۔ نمبر 10 تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنی جگہ سے ہل کر بیٹھنے والی جگہ پر ہوا لگوا لیا کریں۔ بواسیر سے نجات کا قدرتی علاج۔ نمبر 1 کھجور ایک مکمل غذا، دوا اور مفید ٹانک ہے۔ یہ ایسے افراد جن کے مزاج میں خشکی کا غلبہ ہو بے حد مفید ثابت ہوتی ہے۔ رات کے کھانے میں نرم اور ریشے والی کھجوریں کم از کم 7 سے 9 بطور سویڈش کھانا بواسیر، قبض اور اعصابی کمزوری کے خاتمے کے لیے بہترین قدرتی علاج ہے۔ نمبر 2 انجیر میں بھی بدن انسانی کے لیے بے شمار فوائد رکھے ہیں۔ انجیر ایسے افراد جن کے مزاج میں رطوبات یعنی بلغم وغیرہ زیادہ پائی جاتی ہو کے لیے فوری اور مؤثر ترین دوا، مفید غذا اور طاقتور قدرتی ہتھیار ہے۔ 3 سے 7 عدد انجیر پانی میں بھگو کر
نہار منہ کھانا دائمی قبض، بواسیر اور بلغمی مواد کی زیادتی سے جان چھڑانے میں فوری مددگار بنتا ہے۔ نمبر 3، ایسے افراد جن کی آنتڑیاں مسلسل اینٹی بائیوٹک یا دافع امراض قلب ادویات استعمال کرتے رہنے سے خشکی کا شکار ہو گئی ہوں، انہیں چاہیے کہ صبح نہار منہ دہی میں نمک سیاہ اور زیرہ سیاہ حسب ضرورت ملا کر استعمال کریں۔ آنتڑیوں میں تھایامین کی مطلوبہ مقدار کی افزائش قدرتی طور پر ہونے سے آنتڑیوں کی کارکردگی بہتر ہو جائے گی۔ نمبر 4، مربع حریر کے 3 دانے دھو کر رات سوتے وقت کھائیں اور دودھ کے 1 نیم گرم کپ میں 2 چمچ روغن بادام ملا کر پی لیں۔ نمبر 5، گلقند 1 کھانے کا چمچ نیم گرم دودھ میں ملا کر استعمال کرنا آنتڑیوں کو نرم اور فضلات کے اخراج کو آسان بناتا ہے۔ نمبر 6، بند گوبھی پر نمک سیاہ ڈال کر سٹیم کریں اور پیٹ بھر کر کھا لیں۔ بواسیر کا گھریلو علاج: ریٹھے کے چھلکے، مغز نیم اور رسوند ہم وزن پیس کر 250 ملی گرام کیپسول بھر کر کھانے کے بعد 1 کیپسول کھانا شروع کر دیں۔ اگر موقع ہوں اور تکلیف کا باعث بھی بنتے ہوں تو 100 ml روغن ارنڈ میں 10 گرام کافور ملا کر صبح شام اجابت سے فراغت پر مقد پر اچھی طرح لیپ کریں۔ 2-4 دنوں میں ہی بواسیر موقعوں کی تکلیف سے فاقہ ہو جائے گا۔ ہومیوپیتھک علاج: ہومیوپیتھک طریقہ علاج بے ضرر، مؤثر اور قدرتی ہونے پر ہر قسم کے بد اثرات سے مبرہ ہے۔ اگر بواسیر کو ہوئے 1 سال یا 1 سال سے کم عرصہ ہوا تو بہتر ہے ادویات 30 طاقت میں استعمال کروائی جائیں، لیکن اگر بواسیر پرانی ہو تو 30 طاقت کی بجائے 200 طاقت استعمال کروائی جائے گی، اور کم از کم وقفہ 24 گھنٹے سے لے کر 3 دن تک رکھنے سے دیر پا اور بہتر اثرات ملیں گے۔ ایسے خواتین و حضرات جن کو بادی بواسیر ہو، یعنی نہ خون آتا ہو اور نہ ہی موقع ہوں، پخانہ والی جگہ خارش، چبھن، درد اور تکلیف ہو، تو ایسے مریضوں کے لیے ہومیوپیتھک ادویات نعمت ہے۔ نیکسومیکا 30 2 سے 5 قطرے رات کو تازہ پانی میں ڈال کر پینے ہیں، جبکہ سلفر 30 روزانہ صبح ناشتے سے قبل گونٹ پانی میں 2 سے 5 قطرے پینے ہیں۔ 90% بادی بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ ایسکولس ہیپ 30X کے 5 قطرے 2 گونٹ پانی میں ملا کر استعمال کریں۔ ایلوز 30 اگر سخت قبض ہو تو پھر اس دوا کا دن میں 3 بار 5 قطرے 2 گونٹ پانی میں ملا کر استعمال کریں۔ خونی بواسیر کے لیے کالنسونیا 30 کے 5 قطرے 2 گونٹ پانی میں ڈال کر صبح، دوپہر، شام استعمال کریں۔ پہلی خوراک سے ہی انشاءاللہ آرام ہوگا۔ ہیمامیلس کیو خونی بواسیر کی بہترین دوا ہے۔ جب خون سیاہ رنگ میں آئے اور مقد میں سوزش بھی ہو تو یہ دوا خون روکنے میں مدد کرتی ہے۔ اس دوا کے 20 قطرے تھوڑے سے پانی میں ملا کر بیرونی طور پر استعمال کریں۔ 5 سے 10 قطرے گونٹ پانی میں ملا کر پینے چاہیے۔ پھر کچھ دنوں بعد ہیمامیلس 30 کے ڈراپس 2 سے 5 قطرے پانی میں ملا کر پلائیں۔ پلانٹیگو کیو اور تھوجا کیو کے 20 قطرے کسی بھی لوشن میں ملا کر صبح شام مسوں پر استعمال کریں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے